الف لام میم اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ آیہ کریمہ جب اب میں نے پڑھی ہے، کیا اب اس کے معنی پورے واضح ہونے شروع ہو گئے تھے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ہم الحمدللہ کامیابی سے جا رہے ہیں۔ اب اس کے مفاہیم کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ زیادہ گمان نہ کرو، کہ زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے ہیں، باہر نکلے، ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ آپ کی جوتی پہن رہا ہے۔ پہلا خیال ذہن میں یہ آیا کہ صاحب کی جوتی میری جوتی جیسی ہے، ان سے غلطی ہوگی، وہ میری جوتی پہننے لگے ہیں۔ یہ گمان اپنے بھائی کے بارے میں ایک اچھا گمان ہے، ایسا ہی گمان کرنا چاہیے، یہ بھلا گمان ہے۔ لیکن ایک گمان یہ ہے کہ چور ہے، میری جوتی پہننے لگا ہے، یہ گمان برا ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اسے بدگمانی قرار دیا ہے۔ اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی کرنا اسلام نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ اجتنبو، اجتناب برتو، کثیرا من الظن، وہ اجتناب بھی بہت زیادہ برتو اس بدگمانی سے۔ ان بعض الظن اثم، اب یہ کہا سارے گمان تو گناہ نہیں ہیں، یہ جس کا میں نے تذکرہ کیا یہ گناہ نہیں ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گمان کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کبھی گمان کرنا اچھا ہوتا ہے، اور کبھی گمان کرنا بہت ہی برا ہوتا ہے۔ آئیے عملی زندگی کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں، کہاں کہاں وہ گمان کر لینا چاہیے اور کہاں کہاں وہ گمان کرنے کی اللہ نے ممانعت کر دی۔ یہ مثال جو ہم نے پہلی آیہ کریمہ کے اندر پڑھی کہ وہ خاتون جس نے اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے چاہا، وہ بہنوں نے جنہیں بڑے پیار کے ساتھ اس کی شادی کی اور وہ دلہن کو لے کر گھر آ گئیں، مذاق اڑانے، پھپتیاں کسنے، تانے دینے اور الٹا نام دھر دھر کے وہ جو اندر آپس میں رفق پیدا کر لی، وہ دوریاں پیدا کر لی، محبت کو ختم کر دیا، نفرتوں کو جنم دے دیا۔ وہ گھر جو جنت نظیر ہونا تھا اسے جب جہنم کدہ بنا لیا، تو اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بدگمانیاں دل میں زیادہ جنم لے لیتی ہیں، اور وہی گھر آگ کے اندر اور جلنے لگتا ہے، اس کے علاوہ اور روشن ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ میں اسی مثال کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ وہ نوجوان شادی کے بعد فرض کیجئے باہر چلا گیا، اب یہ بیچاری اپنے تنہائیوں کے ڈسی چاہتی ہے کہ خامند کو کوئی خط وط لکھ دے،
کوئی گفتگو کر لے اس سے، ہم بدگمان ہو جاتے ہیں کہیں یہ خط ایسا نہ ہو کہ ہمارے درمیان ہمارے بیٹے کو ہم سے چھیننے کا سبب بن جائے۔ بدگمانی آئی تو چاہتے ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ دلہن اپنی ماں باپ کو جن کے ساتھ زندگی کا 18-19 بہاریں گزار کے آئی ہے، ان میں سے کوئی ملنے کے لیے آ گیا تو تنہائی میں وہ باتیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ بدگمانی ہے کہ کہیں ہمارے خلاف باتیں تو نہیں ہو رہی۔ یہ لڑکا جس کی شادی ہوئی ہے، اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے، چھوٹی بہن ہے۔ یہ چھوٹا بھائی چھوٹی بہن اس کو کبھی کبھار یہ بڑا بھائی شادی سے پہلے ڈانٹ لیتا تھا، سمجھا لیتا تھا معاملات کو کہ یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے، کبھی سخت کبھی پیار سے سمجھاتا تھا۔ یہ اس کا پہلے بھی طریقہ تھا۔ شادی کے بعد اس نے اگر ڈانٹ دیا تو اماں کی زبان پہ فوراً یہ جملے آ جاتے ہیں، ہائے ہائے، بہن بھائیوں میں ایسا پیار تھا، ایسا پیار تھا، جب سے یہ کٹنی گھر میں آئی ہے میرے بچوں کا تو دشمن ہو گیا، میرے بچوں کے ہی خلاف ہو گیا ہے۔ اب بدگمانی نے جنم لیا تو یہ ساس صاحبہ اور دور ہو گئیں، محبتیں ہونے کی بجائے نفرتیں بڑھ گئیں، اور یہ بھی لڑکی اسی معاشرے کی ہے، اس کے دل میں بھی اپنی ساس صاحبہ کے متعلق، جو کہ امی بن سکتی تھیں، اس کے متعلق بے شمار بدگمانیاں پیدا ہو گئیں، اور وہ اچھا بھی کام کرنا چاہے تو یہ سمجھتے کہ شاید یہ مجھے کوئی ٹیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بدگمانیاں جنم لیتی گئیں اور گھر کے اندر نفرتیں بڑھتی گئیں۔ اسلام نے اس سے منع کیا کہ اپنے گھر کو بچانا ہے تو بدگمانی نہیں، اپنے بھائی کے بارے میں، اس بیوی کے بارے میں، اس ساس صاحبہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا۔ برا گمان کرو گے تو تمہارا ہی گھر جل کر خاکستر ہو جائے گا، تمہیں ہی نقصان اٹھانا پڑے گا، کسی اور کو نقصان نہیں ہو رہا۔ وہ ہاں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تباہ ہو رہی، کل کو پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ اور جب یہ بیماری زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے ایک اگلا سٹیپ شروع ہو جاتا ہے جس کو کہا گیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرنا، جاسوسیاں نہ کرنا، عیبوں کی ٹو میں نہ رہنا۔ وہ جو میں نے کہا کہ خط لکھا تھا، تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے گھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس نے اپنے چھوٹے دیور کو کہا کہ بیٹا یہ خط جا کے پوسٹ کر آنا، تو ہم اس بچے کو کہیں بیٹا یہ چھپا کے گھر لے آؤ، ذرا پڑھے تو صحیح اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ ایپ کی ٹو میں رہ گئے، پتا چلے کرتی کیا ہے۔ وہ جو دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نے سوچا ہے، یہ کیا حرکت کی ہے؟ ایپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بدگمانی نے تجسس کا رستہ دے دیا۔ ارے بہن پتہ نہیں، کل ان کے گھر سرخ گاڑی آئی تھی، آج سفید گاڑی آئی، پتہ نہیں ان کے گھر کون آتا جاتا۔ کوئی قسمت کی ماری بیچاری سروس کرنے لگ جائے تو ہم اپنے بچوں کو پٹرول دے کے اپنے پیسوں سے موٹر سائیکل پر بھیج رہے ہیں۔ پتہ کرو یہ کیا ہے، اس کی تحقیق تو کرو، پتہ تو چلے۔ اور جب اس کی تحقیق کر لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر فلاں برائی پائی جاتی ہے، پھر باغ باغ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لو اب پتہ چلا۔ یہ بڑا معزز بنتا تھا معاشرے میں، بڑا گھر بنا لیا تھا، اب پتہ چلا 2 نمبر کاروبار کرتا، اب اس کی صحیح اصلیت کا پتہ چلا۔ تو لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر کے ہم اس کو ذلیل کر دیں گے، بڑا معزز بنا ہے، اس کو رسوا کر دیں گے۔ دوسرے کی رسوائی کا بندوبست کرنے کے لیے ہم یہ سارا تجسس کرتے ہیں، حالانکہ تجسس تو ایک اچھی چیز تھی۔ تجسس اور جستجو یہ تو نیکی کے لیے کی جانی چاہیے تھی،
یہ تحقیق کا کام تو نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کے لیے کرنا تھا، یہ تو محمد رسول اللہ کی امت کا وتیرہ تھا، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے تھے، یہ تو مبارک کام تھا، لیکن ہم نے برائیوں کی تلاش کے اندر اس کو لگا دیا، اس پاکیزہ جذبے کو، اس تجسس سے پھر اللہ نے منع فرما دیا کہ دیکھنا اب نہ کرنا۔ یہ کرتا کیا ہے؟ حضرت سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ رحمہ نے اتنی خوبصورت اور بلیغ مثال دی ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا گرمیوں کے اندر کوہنی پر اگر کوئی پھوڑا پھنسی ہو جائے اور یہ کف یہاں سے بند بھی ہو، بٹن بند بھی ہو، تو گندی مکھی یہاں سے رستہ بناتے ہوئے اس جگہ پہ پہنچ جاتی جہاں پہ وہ گندگی ہوتی ہے، جہاں وہ پھوڑا پھنسی ہوتا ہے۔ سید مودودی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تجسس کرنے والا اس گندی مکھی جیسا ہے، رستہ نہ بھی ہو تو تلاش کر کے وہ جستجو کر کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور گندی مکھی پھر کرتی کیا ہے؟ جس جگہ پر وہ گندگی ہوتی ہے وہاں سے گندگی کو اٹھاتی ہے اور کسی اچھے کھانے پر، کسی پاکیزہ جگہ پہ جا کے بیٹھتی ہے اور یہ جراثیم وہاں چھوڑ آتی۔ یہ گندی مکھیاں معاشرے کی جو لوگوں کے عیب تلاش کرتی پھرتی ہیں، اپنے ہی بھائیوں کی عیب تلاش کرتی پھرتی ہیں، تو یہ کم ظرف ہوتی ہیں، پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، اپنے پاس کوئی بات رکھ نہیں پاتی، پھر دوسروں کو بتانے لگ جاتی ہے کہ سنا یہ بڑا معزز بنتا تھا، یہ بڑی معزز بنتی تھی، اصل میں معاملہ یہ ہے، مجھے تو سارا ہی پتا چل گیا ہے، میرے بیٹے نے تحقیق کی ہے، میں نے خود پتا کیا ہے، وہ میں نے تو کاغذات نکلوا لیے ہیں، سارا کام جعلی ہے ان کا۔ یہ ہم آپس میں باتیں کر کے لوگوں کو بتا کے یہ جراثیم گندے دوسری جگہوں پر چھوڑ آتے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ جب یہ برائی ہوتی ہے پھر اس کو دوسری جگہ جا کے بیان کرنا، اس کو اصطلاحاً اسلام نے غیبت کہا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا۔ اور لوگوں کو یہ سمجھایا جائے تو کہتے ہیں جناب وہ ہم نے ایسی تھوڑا کہہ دیا اپنے پاس سے، خدا کی قسم اس میں یہ بات پائی جاتی ہے، ہم نے تحقیق کی ہے۔ ہاں، گندی مکھی نے یہ تحقیق یقیناً کی ہے، اور وہ بات ممکن ہے ٹھیک ہو، ٹھیک ہے تو تبھی تو غیبت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا بھی، یا رسول اللہ یہ بات جو ہم جا کے کسی کو بتاتے ہیں ہمارے بھائی میں وہ واقعی پائی جاتی ہو تو تب بھی غیبت؟ کہا ہاں تبھی تو غیبت ہے، اگر نہیں پائی جاتی تھی پھر تم نے بتایا پھر تو بہتان ہے، اور بہتان کی تو دنیا کے اندر بھی سزا اللہ نے رکھی، اس کے لیے تو کوڑے مارے جائیں گے، بہتان تو نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ سزا جس کی دنیا میں سزا نہیں رکھی، یہ عمل جسے غیبت کہتے ہیں، اس کی سزا تو میں نے بتایا تھا وہ آخرت میں اللہ نے رکھی ہے۔ پچھلے لیکچر کے اندر میں نے اس کے تفصیل سے گفتگو کی تھی، اس کی سخت سزا ہے اور وہ آخرت میں ملنے والی ہے۔ یہ جو بھائی کے اندر برائی پائی جاتی ہو وہ کسی کی اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کو بتائی گئی، اس کا نام غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر پائی ہی نہیں جاتی تھی پھر اس کے متعلق بات کہہ دی ہے غلط، جو سنے تو اسے برا لگے تو یہ بہتان ہے۔ اور اگر کسی نے دو بھائیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے یہ حرکت کی ہے تو اس کو عربی میں نمیمہ اور اردو میں چغلی کہتے ہیں۔ یہ تیسری ایک اور چیز ہے، یہ تینوں شیپیں، یہ تینوں طریقے اسلام نے حرام کر دی، اس کی قطعی اجازت نہیں دی۔ نہ بہتان لگایا جا سکتا ہے، نہ غیبت کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی مسلمان ہوتے ہوئے کسی کی چغلی کھائی جا سکتی ہے کہ دو بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ اور اس بات کو تو اللہ نے اتنا برا کہا ہے، اس کی تشبیہ جو دی ہے، ذرا اگلا جملہ تو پڑھیے کتنی خطرناک ہے۔ اَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، یہ جو غیبت کرتے ہو بالکل اسی طرح جس طرح تم مردہ بھائی کا گوشت کھاتے، اس کی تو قطعی اجازت نہیں تھی۔ یہ کیا حرکت کر بیٹھے ہو؟ مردہ بھائی کا گوشت، آپ نے دیکھا کہ اگر بھائی فوت ہو جائے تو جنازہ لے کر جاتے ہوئے جنازہ ذرا تیز چلے، وہ لاش ہلنے لگے، حالانکہ وہ تو مردہ، اسے کیا تکلیف ہو رہی ہوگی، ہم یہ بھی نہیں برداشت کرتے کہ اس کا عدم احترام ہو رہا۔ نہیں، میرے بھائی کو آرام سے رکھنا۔
جس کا اتنا احترام ہے مرے ہوئے کا، وہ زندہ کا کیا احترام نہیں کرنا؟ جس کا احترام اللہ نے واجب قرار دے دیا تھا، اس کی رسوائیوں کا سامان کر رہے ہو، غیبتیں کر کے، لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کر کے۔ اور میں نے تو عرض کیا نا، اس کو اللہ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی۔ کوئی بندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو تیار نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے کھانے کو تیار ہوگا؟ اور کہتے ہیں کہ مردے کے گوشت میں بڑا مزہ ہوتا ہے، اس لیے جس کو ایک دفعہ چسکا لگ جائے وہ آدم خور چھوڑ نہیں سکتا انسانی گوشت کو بعین ہی۔ غیبت کا جس کو چسکا لگ گیا، میں نے دیکھا چھوڑ وہ بھی نہیں سکا۔ یہ آخرت کا خوف ہے جو اسے چھڑاتا ہے، اسے اپنے آخرت کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر آخرت کا خوف نہ ہو تو اندر کا غرور اور تکبر، اپنی نیکی کا زوم اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑتا کہ سوچے سمجھے ہاں آخرت کے اندر وہ آگ جو دل تک پہنچ جانی ہے، یہ ممکن ہے اسے چھڑا لے۔ اگر یہ مستحضر رہ گئی، اگر یہ دماغ میں رہ گئی، کل مجھے اس آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ کیا تجسس کرنا ہی نہیں چاہیے؟ کیا گمان کرنا ہی نہیں چاہیے؟ کیا غیبت کرنی ہی نہیں چاہیے؟ کیا مطلقاً منع کر دی گئی ہے؟ نہیں جی، استثناء اپنی جگہ پر سارے موجود۔ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، میری ساری گفتگو چونکہ معاشرے کے حوالے سے ہے، یہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے آیات نازل ہوئی ہیں، تو میں اسی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی ٹین ایجر ہے، جوان ہے، دماغ میں رکھنا ہے کہ اس وقت خرابیاں آنے کے امکانات ہوتے، شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے، یہ اس زمانے میں بڑی قوت سے روک بھی سکتا ہے اس حملے کو، اور یہ بچہ اس کے اندر بڑی قوت کے ساتھ گر بھی سکتا ہے۔ آپ کمرے میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ بچہ جو کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے کتاب کو پیچھے کر لیا، دوسری کتاب اوپر رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ بچہ کیمسٹری پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ فزکس پڑھ رہا ہے، بڑا اچھا بچہ ہے۔ لیکن جو ہی آپ نے دیکھا کتاب کی حرکت ہوئی ہے، فوراً اس کتاب کو اٹھا کر نیچے دیکھیے، وہ نیچے کیا ہے؟ اگر کوئی ناول ہے تو یہ بدگمانی آپ نے جو کی ہے، اس کا انشاءاللہ اجر ملے گا۔ آپ کا بچہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو برباد ہونے لگا تھا، آپ نے اس کو بچا لیا۔ یہ ضرور کیجئے، اس وقت موقع کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے اس طرح کا گمان کر لینا، اگر نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ میرا بچہ کافی دیر سے ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہا ہے۔ کسی کی باتیں سننا گناہ ہے، دوسرے کمرے سے آپ اٹھا کے سن نہیں سکتے۔ ابھی میں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ وہ تو ٹھیک نہیں تھا، وہ تو جائز نہیں ہے، وہ بدگمانی تھی۔ آپ نے اپنی بہو کے بارے میں، اپنی ساس کے بارے میں جو کی تھی، وہ تو بدگمانی تھی، وہ نہیں میں عرض کر رہا۔ لیکن یہ بیٹا، یہ بیٹی جس کو بچانا ہے، یہ جو لمبی گفتگو کر رہے ہیں، دوسرے کمرے سے ٹیلی فون اٹھا کے دیکھ لیے کہیں غلط ٹیلی فون کا استعمال تو نہیں ہو رہا۔ آپ کا بیٹا اور بیٹی رات کو کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح چیٹنگ کیا ہو رہی ہے۔ بدگمانی نہیں، اپنے بچے کو بچانے کے لیے یہ وہ گمان ہے جو لازماً کرنا پڑے گا، نہیں تو گھر برباد ہو رہے ہیں۔ میں روز ایک استاد ہوں، میں روز دیکھتا ہوں کہ کس طرح گھروں کے گھر اجڑ رہے۔ ایک بچی کے مجھے پیغام آیا کہ میں نے چیٹنگ کی، چیٹنگ کے دوران ایک لڑکے سے میری ملاقات ہو گئی، اس سے گفتگو کرتی رہی چیٹنگ کے دوران، اور اس نے مجھے کہا کہ باہر آ کر مجھے ملو، اور میری امی اور ابو ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ملنا۔ یہ اس کی مجھے ای میل آئی، اور مجھے پوچھا کہ آپ قرآن کا کام کرتے ہیں، مجھے قرآن و سنت کی روح سے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اس کی بتاتی ہیں کہ وہ ماحول گھر کا اچھا ہے، وہ قرآن و سنت سے رہنمائی لینا چاہتی ہے۔ اس کی امی اور ابو جو ملنے کے لیے نہیں اجازت دے رہے، اس کا مطلب ہے گھر کا ماحول اچھا ہے۔ لیکن وہ جب چیٹنگ کر رہی تھی، اس وقت نگرانی نہ کرنا
کہ میں نے اس کے اوپر اعتماد کر رکھا ہے. نہیں جی، یہ اعتماد کے غلط معنی. میں بدگمان نہیں ہوں اپنے بچے کے بارے میں، بڑی کانفیڈنٹ ہوں. اس کانفیڈنٹ کے لفظ نے بیڑا کر کے رکھ دیا. عمر کا تقاضا دیکھو، غلطی کر سکتا ہے. چیٹنگ کے دوران معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں تو اس کے اوپر ذرا غور تو کرو. یہ لازمی کرنا چاہیے. بعض دفعہ گمان، مثال کے طور پہ عدالت ہے، وہ تو مجبور ہے بیچاری، گمان ہی کرے گی، کیونکہ علم حقیقی تو اس کے پاس نہیں ہے. اپنی آنکھوں سے تو اس نے کوئی واقعہ نہیں دیکھا. اس نے تو گواہوں کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرنا ہے. گواہ جو کچھ لے کر آئیں گے وہ سارے کا سارا گمان تو ہے. اسی گمان کے مطابق تو فیصلہ کرنا، یہاں اس کی مجبوری ہو گئی. اور خوش گمانی جسے کہتے ہیں، ایسا شخص جس کے بارے میں بڑا واضح ہو چکا ہو کہ اس کے حالات بتاتے ہیں، اس کے واقعات بتاتے ہیں، اس کا رویہ بتاتا ہے، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ بتاتا ہے، اس کی صبح و شام بتاتی ہے کہ کسی غلط کام میں یہ ملوث ہے، تو خواہ اس کے بارے میں خوش گمان رہنا نہیں، اس کی بھی اسلامی اجازت نہیں دیتا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مسلمان مومن جو ہے وہ بھولا تو ہو سکتا ہے، بدھو نہیں ہوتا. غور فکر اور تدبر کرتا ہے. مومن کی تو نشانی یہ ہے کہ ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. اور یہ بھولے لوگ جو ہوتے ہیں، جب بدھو بننے کی کوشش کرتے ہیں دین کے نام پہ کہ ہم بدگمانی نہیں کریں گے، اس سے کتنے بڑے نقصان ہوئے. سید احمد شہید علیہ رحمہ کی تحریک کا میں نے ورک پڑھا ہے. وہاں پہ ان کی ناکامی کی مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آئی سوائے دو وجوہات کے. ایک وجہ جو مجھے نظر آئی، جو بڑی وجہ بن گئی، وہ یہ تھی کہ اگر لوگ آ کر بتاتے بھی کہ سید بادشاہ فلاں شخص کے سکھوں کے ساتھ روابط ہیں، فلاں کے انگریزوں کے ساتھ روابط ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، اپنے بھائی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اس کی بات پہ یقین نہ کرتے، حتیٰ کہ وہ جاسوس اپنا کام کر دکھاتا، اور تحریک اس طرح ناکام ہو گئی. مومن کے بارے میں یہ ویجیلنٹ رہتا ہے. خوش گمانی میں صرف دھوکہ نہیں کھا جاتا. چلو ایک دفعہ ہو گیا، دوسری دفعہ جو دھوکہ کھا جائے کسی شخص سے، اللہ کہتا ہے اپنے ایمان کے بارے میں سوچ. مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا. اور یہ جو میں نے تجسس کے بارے میں بھی کہا، لوگوں اس کے بارے میں بھی ذرا غور رکھنا. یہ گندی مکھیاں معاشرے کے اندر گند پھیلا دیتی ہیں، برائیاں پھیلا دیتی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی برائی پر پردہ ڈال دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری برائیوں پہ پردہ ڈال دے. اچھا خدا لگتی کہیے، اگر آپ نے تجسس کر کے اس کی برائی کو اچھال دیا، برائی کو لوگوں تک لے گئے، اسے بدنام کر دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیا، میکسیمم کتنے لوگوں کے سامنے آپ کر لیں گے؟ کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ لوگوں کے سامنے کر لیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم آج کسی کے عیب پہ پردہ ڈال دو، کل قیامت کے روز اللہ تمہارے عیب پہ پردہ ڈال دے گا. حشر کے میدان میں کیا 2، 4، 10، 50 کروڑ لوگ ہوں گے؟ وہ تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام افراد وہاں پہ موجود ہوں گے. اگر ان کے سامنے پردہ اٹھا دیا گیا، اللہ وہاں پہ رسوا کر دیا، تو رسوائیاں کس قدر بڑھ جائیں گی. کیا میری اور آپ کی خواہش نہیں کہ اللہ اس دن ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے؟ تو آج پھر تجسس کرنے کی بجائے، ان کے عیبوں کو اٹھانے کی بجائے، تلاش کر کے لوگوں کو تک پہنچانے کی بجائے، انہیں ذلیل اور رسوا کرنے کی بجائے، اگر آج ان کے عیب پہ پردہ ڈال کے ان کی اصلاح کر لیں گے، کل اللہ ہمارے عیب پہ پردہ ڈال دے گا جہاں پہ اتنی مخلوق ہوگی. لیکن میں تو کہتا ہوں وہاں مخلوق اتنی کے سامنے پردہ اٹھا دینا عیب سے، وہاں تو شرم کے مارے انسان مر جائے گا لیکن مرے گا بھی نہیں. وہاں صرف لوگ تو نہیں،
وہاں تو محمد رسول اللہ بھی ہوں گے. اور لوگوں، محمد رسول اللہ کے سامنے میرے عیبوں سے پردہ اٹھا دیا گیا کہ یہ خاور بٹ اتنے کالے منہ والا انسان تھا، اس کی یہ حرکات تھیں. تو میرا کیا بنے گا کہ رسول اللہ کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا جائے گا؟ اور خدا نہ خواستہ اگر اس جرم کے اندر اللہ نے میرا وہاں پردہ چاک کرنا چاہا اور میرا پردہ چاک کر دیا، وہاں انبیاء اور رسول بھی تو موجود ہوں گے. ان میں سے کسی ایک نبی یا رسول نے کہہ دیا کہ محمد یہ تیرا امتی ہے اتنا گندا خاور بٹ جو یہ حرکتیں کرتا رہا ہے، میری وجہ سے کہیں میرے رسول کی گردن نہ جھک جائے. وہاں لوگوں اس کو سوچتے ہوئے لوگوں کے عیبوں پہ آج پردہ ڈال دو، کل اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. اور سرکار نے ارشاد فرمایا، جو لوگ دوسروں کے عیبوں کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو رسوا کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ ان کو ان کے گھر میں ذلیل کر دیتا ہے، ان کو گھر کے اندر رسوا کر دیتا ہے. آپ نے محسوس نہیں کیا؟ کبھی کبھار آپ نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا، ایک تہمت آ کے لگ جاتی ہے. کبھی غور کرنا، کبھی تم نے کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کی تھی، آج اس کا بدلہ ہوا ہے. دنیا میں بھی رسوائیاں ہو جاتی ہیں، آخرت کی رسوائیاں بھی لازم ہو جائیں گی. لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال دو. اس کا اتنا اجر ملنے والا ہے، تمہیں اتنا اجر ملنے والا ہے کہ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے عیب پہ پردہ ڈال دیا جاننے کے باوجود، اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا زندہ گاڑی جانے والی بچی کو کسی نے بچا لیا ہو. اتنا اجر ملنا ہے. لوگوں، کسی کا پتہ بھی چل جائے کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، اس کی اصلاح تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. کسی کو بتا کر، اس کو اچھال کر، اس کو ذلیل اور رسوا کر کے اگر کام کرنے کی کوشش کی تو اس سے معاشرے میں برائی پھیل جاتی ہے. اسلامک جرنلزم کے اندر بھی اس اسلامی صحافت کا یہ ایک اصول یہاں پر بنایا گیا ہے. کسی شخص کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ برائی کو دیکھے اور اس کا اسکینڈل بنا دے. مختارہ مائی کیس، شازیہ کیس، فلانا کیس، اور خدا نہ خاصا کہیں پر کوئی ریپ ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو اتنی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ نوجوان اس کو 2-3 دفعہ مزے لے کے پڑھتے. جب کسی معاشرے کے اندر برائی کو عام کیا جاتا ہے تو برائی پھیلتی ہے، اور جب نیکی کو عام کیا جاتا ہے تو نیکی پھیلتی ہے. جب سکینڈلز کیے جاتے ہیں عام کہ ڈکیتی کا اس طریقے سے ڈکیتی ہوئی، تو لوگ فراڈ کرنے کے نئے طریقے متعارف ہوتے ہیں. اس طرح زنا کرنے کے نئے طریقے ایجاد ہوتے ہیں، اور فراڈ کرنے کے اور برائیوں کے پھیلانے کے نئے طریقے لوگوں کے سامنے آتے ہیں جو ابھی چھپے ہوئے تھے. لوگوں کو جن کا پتہ بھی نہیں تھا، آپ نے ان کو اچھال دیا اور اس سے برائیاں پھیلی ہیں. اسلامی صحافت کا کام کرنے والوں سے بھی میری درخواست ہے کہ برائی کو دیکھیں، سکینڈل نہ بنائیں. ہاں، اس بات کی خبر آنی چاہیے کہ جب کوئی آدمی جرم کرے اور جرم کی سزا اسے مل جائے، وہ کافر کردار تک پہنچ جائے، تو ایک اللہ کے دشمن نے ایسا کیا اور اللہ نے اس کے گرفت کرا کے اس کو سزا دے دی تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے. اس کے مرچ مسالے لگا کر اس کے مزے کی باتیں اور وارداتیں لوگوں کو مت سنائیے. اس کی اسلام نے اجازت نہیں دے رکھی. وہ صحافت ہو، وہ میرا گھر کا مسئلہ ہو، وہ منڈی اور بازار کا معاملہ ہو، ہم ایسے مزے لے کے اگلے کی برائیاں سناتے ہیں کہ جناب اس نے 2 نمبر کا کاروبار کیا، پتہ ہی نہیں چلنے دیا، ایسی ملاوٹ کی محکمے والے نہیں جان سکے. اور جناب وہ کام کرتا ہے فلاں سے تو پہلے مل لیتا ہے، اس کو اتنا پیسہ تو پہلے چلا جاتا ہے. پھر آئندہ برائیاں کرنے والے لوگ انہی رستوں کو اختیار کرتے ہیں اور پھر برائیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. میرے اللہ نے اس تجسس سے اور برائیوں کو پھیلانے سے اور لوگوں تک لے کر جانے سے منع کر دیا. ہم نے اس کے برعکس پوری زندگی کھپا دی اور میرا معاشرہ ظلم اور زیادتی سے بھر گیا.
میرا معاشرہ فساد سے بھر گیا، میرا معاشرہ تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا. لوگوں کب واپس پلٹو گے؟ قرآن کی آیات تو تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہی ہیں، لیکن کب سمجھو گے؟ اپنے گھروں کو لگی آگ کو بھی نہیں بجھانا چاہتے. تمہارے ارد گرد ساری آگ لگی ہوئی ہے، کوئی خیال نہیں ہے تمہیں. یہ وہ برائیاں ہیں جنہوں نے انسان کو اندر سے آگ لگا رکھی، اور پھر جا کے وہ کمظرف انسان، پیٹ کا ہلکا انسان اپنے پاس وہ راز رکھ نہیں سکتا، دوسروں تک بتانے کے لیے چل پڑتا ہے. یہ جس کو میں نے غیبت کہا ہے. یہ غیبت بھی جس طرح میں نے کہا یہ تو مطلقاً منع کر دی گئی ہے. تو کیا ہر جگہ پہ غیبت منع ہے؟ نہیں، ہر جگہ نہیں. کسی جگہ پر کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے ساتھ مل کر کاروبار کرنا چاہتا ہوں، فلاں جگہ پر اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں؟ اگر ان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہوں، ان کے اندر کوئی دھوکہ دہی کا معاملہ موجود ہو، تو کھول کھول کے اس پوچھنے والے کو بتا دیجئے کہ بھیا تم کاروبار کرنا چاہتے ہو، تم وہاں پہ رشتہ کرنا چاہتے ہو، لیکن میرے علم کی حد تک اس کے اندر یہ اور یہ اور یہ اور یہ برائی. اور اگر آپ نے بھولا بن کے، بدھو بن کے کہا کہ نہیں جناب ہمیں تو غیبت سے منع کیا ہے، یہ برائی ہے، اگر وہ خود سنے گا تو اسے بری لگے گی تو لہذا یہ غیبت ہو گئی، اور آپ نے اس کی برائیاں اس شخص کو نہ بتائیں، کل اگر اس نے کاروبار کر لیا اور اس میں اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، کل اس نے اس کے ساتھ رشتہ کر لیا اور یہ ناکام ٹھہر گیا معاملہ، تو اس برائی کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے. اس لیے رسول اللہ نے کہا کہ اس موقع پہ تو کھول کھول کے بتا دو، ایک ایک اس کی بات بتا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھائی اپنے بھول پنے میں اس سے دھوکہ کھا جائے. نہ، اپنے بھائی کی خیر کرو. ہاں، غیبت جسے برائی کہتے ہیں اس بنیاد پر بھی کی جا سکتی ہے، پوری طرح کھول کے بیان کی جا سکتی ہے. اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ مظلوم ہیں، وہ ظالم ہے، ظالم کے متعلق پوری رودات من و ان سچائی کے ساتھ ایسے شخص کو پہنچائی جا سکتی ہے، ایسے شخص کو بتائی جا سکتی ہے جو ظلم کو ختم کر کے انصاف اور عدل کو قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. زیادتی کرنے والوں کے خلاف وہ محکمے، وہ شخصیتیں جو عدل کو قائم کر سکتی ہوں، صرف ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے. اور اگر اس بات کا ڈر ہو کہ ان تک بات پہنچائی تو رسوائیاں کچھ اور بڑھ جائیں گی، عدل تو نہیں ملے گا، زیادتی شاید کچھ اور ہو جائے، تو ان جگہوں پر بھی بات کو نہیں لے کے جایا جا سکتا. ہاں، آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا جاننے والا ہے، اس کے اندر کچھ غلط باتیں آ گئی ہیں، کچھ برائیاں آ گئی ہیں، اس کا تذکرہ کسی کے سامنے کریں گے تو وہ برا منائے گا. یہ ہے تو غیبت ہی، لیکن آپ تو اس کی اصلاح چاہتے ہیں. اصلاح کے لیے لازم ہے، اب آپ اصلاح کے لیے اس کے کسی ایسے دوست کو، اس کی امی اور اس کے ابو کو جو اس کے لیے مخلص بھی ہیں، اس کا چاہنے والوں کو، اس کے اساتذہ کو جن کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ اس کی اصلاح کر لیں گے اور اس کے لیے مخلص ہیں، پوائنٹس لے کر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرنے والے، بلکہ اصلاح کریں گے یہ، اور اصلاح پر وہ قادر بھی ہیں. اس کی دوستی ایسی ہے کہ اس کو وہ نہ نہیں کر سکتا، آپ نہیں سمجھا سکتے، وہ سمجھا سکتا ہے. تو ایسے موقع پہ چاہیے کہ آپ اس دوست، اس امی، اس ابو، اس استاد، ایسے شخص کو جو اس کی اصلاح پر قادر بھی ہو، اس کو وہ ساری بات منوعاً بتا دیں کہ جناب میرے اس بھائی کے اندر یہ برائی آ گئی ہے، آپ اس کا علاج کر دیں. وہ علاج اس کا کر دیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ پورے کا پورا اجر آپ کو بھی ملے گا، اور نہ بتایا تو اگر برائی کے اندر آگے بڑھتا رہا تو اس کے اندر بھی آپ برابر کے شریک رہیں گے. خاموشی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تو بتانا پڑے گا. ہاں، اس میں احتیاط کی جو بات ہے وہ بھی بتا دوں.
مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ اچھا جی یہ بتائیے، اگر میرے منہ پہ 4 داغ ہوں گے، میں آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا تو آئینہ یہ 4 داغ مجھے بتائے گا کہ کسی اور کو بتانے چلا جائے گا؟ مجھے ہی بتائے گا نا۔ اس لیے اگر آپ کے بھائی کے اندر کچھ برائیاں آ گئی ہیں تو پہلے مرحلے پہ تو کوشش یہ کرنا ہے کہ اگر آپ اسے سمجھا سکتے ہیں اپنے اخلاص کے ساتھ اور اپنی حکمتوں کے ساتھ، اپنی دانائیوں کے ساتھ، اس بات کا احساس دلاتے ہوئے کہ میں آپ کو بدنام کرنے کے لیے، آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے نہیں، اپنی نیکی اور اپنی بڑائی اور اپنی اچھی باتوں کا مزہ لینے کے لیے نہیں، اپنے غرور اور تکبر کی ہوا لینے کے لیے نہیں، بلکہ مجھے درد ہے کہیں اس پہ اللہ آپ سے ناراض نہ ہو جائیں، اس برائی کا کہیں آپ کو نقصان نہ ہو جائے۔ اس بنیاد پر اگر کسی کو سمجھاتے ہیں تو یقیناً میرے اللہ جل شانہ اس سے خوش ہوں گے۔ میں آپ کو اس لیے سمجھانے آ گیا ہوں، میں یہ 4 برائیاں وہ جو آئینے نے دیکھی ہیں، ایگزیکٹ 4 برائیاں اس کو بتا دیں۔ ہاں نہ ہی کر سکتا تو پھر کسی اور کو بتائے گا۔ پہلا مرحلہ وہ شخص خود ہے کہ بھیا میں نے تیرے اندر یہ برائی پائی ہے، اور آپ کو احساس ہوگا کہ میں تو نہیں سمجھا سکتا، پھر دوسرے کو جا کے بتانا ہے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ احتیاط کی ہے، اگر 4 داغ ہیں تو کیا آئینہ 5 دکھاتا ہے یا 6، یا کبھی 3 اور 2 بھی دکھا دیتا ہے؟ 4 ہیں تو 4 ہی دکھائے گا۔ کبھی ہم حکمت کی بنیاد پر کسی کو برائی کو بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں، اور کبھی حکمت ہی کی بنیاد پر ہی اپنے طور پر خود ہی سوچ رکھی ہیں، ان حکمتوں کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں کہ بس بچہ پیاز ہی کھاتا ہے، اور وہ پیاز کون سا کھاتا ہے روز؟ وہ بس جس دن کباب شباب لے آتا ہے ساتھ اس دن پیاز کھاتا ہے، وہ بھی کون سا روز کر لیتا ہے جس دن جوا جیت لیتا ہے، اور جوا بھی کب جیتتا ہے؟ اور بس جب پی پلا لے اس دن وہ کھیل کھلا لیتا ہے۔ یعنی باقی ساری باتیں پیچھے چھوڑ، ایک اگر 4 داغ ہیں تو 4 ہی دکھانے، ایک نہیں دکھانا کہ صرف پیاز ہی کھاتا ہے۔ وہ پیاز کی پچھلی کہانی کون بتائے گا؟ علاج کیسے کوئی کرے گا؟ نہیں، ایسے اپنے طور پہ حکیم نہیں بننا۔ حکمت کا ایک جملہ ہے، اسے پلے باندھ لیجئے، قولو قولا سدیدا، سیدھی سچی اور کھری بات کہو، لاگ لپیٹ کے بغیر بات کہو۔ اگر اس طرح آپ نے بات کر دی تو انشاءاللہ اس کے فوائد ہوں گے۔ کوئی شخص، کوئی گروہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر فلاں برائی پائی جاتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس سے محفوظ رہ جائیں، اس کے بارے میں دوسروں کو کھول کھول کے بتا دینا، میں نے عرض کیا کہ وہ تو لازم ہے۔ مجھے اس بات کی وضاحت کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، امی عائشہ پاس موجود ہیں، اتنے میں ایک صاحب ملنے کے لیے آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کون ہیں، تو پہلے امی عائشہ کو کہا کہ اس شخص کو ذرا اچھی طرح دیکھ لو۔ جب اچھی طرح دیکھا تو فرمایا بیس رجل من قبیلتہ، یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے۔ اب دیکھیے اس سے بڑھ کر غیبت اور کیا ہو، یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے۔ لیکن جب باہر گئے تو امی عائشہ دیکھ رہی تھی کہ اس بدترین شخص کے ساتھ آقا کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ جب باہر گئے تو پہلے اسے مصافحہ کیا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، اور پھر اپنی چادر مبارک بچھائی، اس کے اوپر اسے بٹھا دیا، اور جب وہ ساری گفتگو مکمل کر کے جانے لگا تو اس کے گدھے تک، اس کی سواری تک خود چھوڑنے کے لیے گئے، اور جب تک وہ چلا نہیں گیا آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ جب واپس آئے تو امی عائشہ نے کہا آقا آج بات سمجھ نہیں آئی، آپ فرما کر گئے تھے کہ بیس رجل من قبیلتہ، لیکن باہر جا کے میں نے دیکھا کہ آپ نے تو اس کے ساتھ اتنا احترام اور اتنا اکرام کیا ہے، مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا ہے، اتنا عمدہ سلوک،
کہاں عائشہ، کیا اس برے انسان کے لیے محمد اپنے اخلاق کریمہ کو چھوڑ دیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے میں تمہیں بتا گیا تھا کہیں میرے اس طریقے کو دیکھ کے تم یہ مت سمجھ لینا کہ محمد کا یہ دوست ہے اور کل کو وہ کہیں آ کر تمہیں نقصان نہ پہنچا دے. اس بات سے کہ تم یہ سمجھتی رہو کہ یہ محمد کا دوست ہے، تم اس پر اعتماد کر لو اور وہ تمہیں نقصان پہنچا دے. میں نے بتا گیا تھا قبیلے کا بدترین شخص. کسی کو کسی کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے بارے میں کھول کھول کے بیان کر دینا، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. یہ غیبت نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نہ بتانا اور اس کے اوپر نقصان ہو گیا تو اس کے اوپر گناہ ہوگا. اسی طرح وہ مصنف، وہ اجتماعی امور کے ذمہ دار، وہ پولیٹیکل لیڈرز، وہ رائٹرز، وہ صحافی، وہ جو ہمارے ہاں عموماً الیکشنز لڑتے ہیں لوگ، جو اجتماعی امور کے ذمہ دار ہیں، جن کا ماضی بتاتا ہے، جن کے بارے میں رپورٹس موجود ہیں اور حقائق کی بنیاد پر موجود ہیں کہ انہوں نے یہ نقصان پہلے بھی امت کو دیے ہیں، یہ امت کے لیے مخلص نہیں ہے، ان کے بارے میں کھول کھول کے بتا دینا، یہ میں نہیں کہتا جائز ہے، فرض ہے. یہ تو فرض ہے، ورنہ یہ دھوکہ دہی کرنے والے لوگ، یہ سیاست کی زبان میں لوگوں کو الجھا دینے والے لوگ، آپ نے دیکھا نہیں کہ قرضے لے کر معاف کرواتے ہیں اور امت کو ٹیکسز کے حوالے کر دیتے ہیں. ایک چور وہ ہے، ایک ڈاکو وہ ہے جو گن پوائنٹ پہ لوٹتا ہے. یہ سفسٹیکیٹڈ چور تمہیں اس طرح لوٹتے ہیں، ان چوروں سے کون بچائے گا؟ پھر لوگ سمجھاتے ہیں نہیں جی ان کا احترام ہونا چاہیے، آخر کوئی چیز ہے. یہ کچھ بھی ہوں، بہرحال صحابہ اور تابعی اور تبع تابعی سے ان کا مقام بہت نیچے کا ہے، ان کا مقام بہت نیچے کا ہے. اور علم جرح و تعدیل کیا ہے؟ ان معززین کے بارے میں جانا جاتا ہے کس نے کبھی زندگی میں جھوٹ تو نہیں بولا، کبھی دھوکہ دہی تو نہیں کی، اسلام کے خلاف کوئی کام تو نہیں کیا، اسلامی مروت کے خلاف تو کوئی کام نہیں کیا ہوا. ان کے بارے میں جانا جاتا ہے کہیں ان کا حافظہ کمزور تو نہیں ہے، جو بات بتانے لگے ہیں اس کے اندر کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، اپنے پاس سے تو نہیں کچھ ملا رہے. اس کی باقاعدہ تحقیق کی اور ایک ایک شخص کے بارے میں ذرا کتابیں اٹھا کے دیکھیے اسماء الرجال کی، ایک ایک شخص کے بارے میں کھول کھول کے بتا دیا اس کے اندر یہ غلطی تھی، اس کے اندر یہ غلطی تھی، اس کے اندر یہ غلطی تھی، اس کے اندر یہ غلطی تھی. اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے کیونکہ اس نے ایسا کہا. اور کسی نے بالکل بھی ٹھیک کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تحقیق کی تو پتا چلا یہ تو جب رسول اللہ نے بات کی وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، حالانکہ اس شخص نے جھوٹ نہیں بولا، اس کے استاد نے سنی تھی، استاد نے ان کو بتایا تھا، لیکن اس نے چونکہ کلمہ ایسا اختیار کر لیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے یوں لگتا ہے کہ اس نے ڈائریکٹ سنا ہے، تو اس کی بات کو قبول نہیں، اسے مرسل کہہ دیا گیا ہے، صحیح حدیث نہیں مانا گیا. اس لیے ایک ایک بات کی تحقیق کے لیے اگر اتنے اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں یوں جرح تعدیل ہوئی ہے تو آج بھی جو اجتماعی امور کا ذمہ دار ہوگا اس کی جرح و تعدیل کی جائے گی. ایک ایک بات کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اسے لوگوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ لوگوں اس کے اندر یہ اور یہ اور یہ برائی ہے، اس نے پچھلی دفعہ بھی یہ اور یہ وعدے کیے تھے، اس کے بعد اس نے یہ اور یہ رویے اپنائے ہیں، اس دفعہ پھر دھوکہ دینے کے لیے آیا ہے. یہ باتیں ضرور بتائیے تاکہ امت کو بچایا جا سکے. یہ ٹرین یونینزم ہے کہ ایک بھی اور دوسرا بھی کیموفلیج کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. عوام کو بتا دیجئے کہ فلاں فلاں ہے اور فلاں ایسا اور ایسا اور ایسا ہے، تاکہ امت دھوکہ نہ کھائے. یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، میرے اور آپ کے گھر کے اندر ایک بڑا فتنہ جنم لے رہا ہے. ٹی وی کا ڈرامہ لگا، اس ڈرامے کے کردار لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کی ذات کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی خوبیوں کو بیان کرتے.
گیمز لگی تو گیم کا فلاں ہیرو ہے، فلاں ہیرو ہے، فلاں ہیرو ہے، اس کے بارے میں تعریف کے وہ کلابے منائے جاتے ہیں. گھر کے اندر چچا بھی لگا ہے، تایا بھی لگے ہیں، ماموں بھی لگے ہیں، ابو بھی لگے ہیں، دادا بھی لگے ہیں، ماں بھی لگی ہے، بہنیں بھی لگی ہوئی ہیں، سارے. اور ان کی برائیوں کو نہیں بتایا جاتا جب، تو وہ اچھائیوں کے نمونے بن جاتے ہیں، ہیرو بن جاتے ہیں. اور یہ بیچاری ٹین ایجر لڑکیاں اپنا نقد دل ہارتی ہیں. تو کوئی کسی کے متعلق، کوئی کسی کے متعلق. میں نے خود ایک پروگرام میں دیکھا کہ ہمارے بڑے معزز بڑے نیک آدمی ہیں عمران خان صاحب، لیکن یہ محبت جب لوگوں کے گھروں سے اسے مل کر آتی ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں، میں یہ نہیں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں رویہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکیاں اچھل اچھل کے نعرے لگا رہی ہیں، وی وانٹ بھابی، وی وانٹ بھابی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمران خان کے ساتھ اپنے جسم کو مس کر رہی ہیں. یہ کیا ہے سارا کچھ؟ بتا دو انہیں یہ کھلاڑی ہیں. کھیل کے میدان کی بات کیجیے، شخصیتیں وہاں کہاں ڈسکس کرنی شروع کر دی. نہیں، جہاں پہ کوئی برائی پیدا ہو سکتی ہو اس دروازے کو بند کر دیجیے. یہی میرے اللہ کہتے ہیں. اسی طرح یہ معاشرہ بچ سکتا ہے، اور یہ ساری آیات تو اس معاشرے کو بچانے کے لیے ہیں، میرے اور آپ کے گھر کو جنت نظیر بنانے کے لیے ہیں. آئیے ان آیات کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اب یہاں میں پڑھنے لگا ہوں تو اس کو جو میں نے باتیں کی اس کے پس منظر میں دیکھی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. اور یہ بات یاد رکھنا، جب تک تم تقوی کی روش کو نہیں اپناتے، یہ جو باتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، مذاق اڑانا، پھپتیاں کسنا، الٹے نام دھرنا، یہ غیبتیں کرنا، تجسس کرنا، بدگمانیاں کرنا، اس سے تم بچ نہیں سکتے. واتقوا اللہ. اور تقوی ہے کیا؟ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول سے پوچھنا ہے کہ اللہ یہ کام کر لوں یا نہ کروں. وہ کہہ دیں کر لو تو کر لینا، وہ کہہ دیں نہ کرو تو رک جانا ہے. آپ اللہ سے پوچھیں میں مذاق اڑا لوں تو کیا جواب آئے گا؟ آپ پوچھیں میں الٹے نام دھر لوں، آپ کہ میں تانے ذرا دے لوں، بڑا جی چاہ رہا ہے ذرا آج غیبتیں کر لوں، اس کا تجسس کر کے پتہ تو چلاؤں کہ یہ اندر سے کیا ہے. دے گا اللہ اجازت؟ اور متقی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے ڈر اور اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیتا ہے میں کام وہ کروں گا جو میرے اللہ کہیں گے. میرا چیز لاکھ چاہتا ہو، دنیا کا رسم رواج لاکھ کہتے ہوں، گھر کے رسم رواج بے شک کہتے ہوں، دنیا کا فیشن اور طور طریقہ کہتے ہو ایسا کر لو، سارا چلن ہی ایسا ہے، سارے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں، ہم بھی ایسا کر لیں. نہیں، میں تو تج کے رکھ دوں گا ہر ایک بات کو. میں تو وہ بات کروں گا جو میرے اللہ کہتے ہیں، میں تو وہ بات کروں گا جو میرے رسول کہتے ہیں. جس نے یہ رویہ اپنایا ہے اس نے تقوی کی روش کو اپنایا ہے. اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت ہے. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. لوگوں، یہ دو باتیں جو اللہ کی یہاں دو صفات بیان کی گئی ہیں، یہ آج میرے اور آپ کے لیے بیان کی گئی ہیں. یہ باتیں جو میں نے کھول کر آپ کو بتائی ہیں، مذاق اڑانے سے لے کر غیبت تک کے سارے چیپٹر جو آپ کو سنائے ہیں، لوگوں تقوی کی روش کو اپناؤ گے تو سیدھا رستہ تمہیں مل جائے گا. اور سیدھے رستے پہ جانے کے لیے پہلے جو منزل ہے وہ توبہ ہے. اور توبہ نام اس بات کا ہے کہ اللہ کی اتھارٹی کو ماننا جائے، اس کے رسول کی اتھارٹی کو ماننا جائے کہ وہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دیں گے اور وہ کسی کام سے مجھے روک سکتے ہیں. اور پھر جب پتہ چل جائے اس کام سے انہوں نے روکا ہے یا یہ کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جس کام کرنے کا حکم دیا وہ میں نے نہیں کیا اور جس کام سے روکا تھا وہ میں کر بیٹھا ہوں، اس پہ احساس شرمندگی ہو جائے. آدمی کہ اللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دیجئے، میں غلطی کر بیٹھا، میں تسلیم کرتا ہوں.
یہ تسلیم کر کے غلطی کو پھر کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، مجھے اس پہ شرمندگی ہے، یہ پلٹا ہے۔ اور پلٹنے کا حق یہ ہے کہ وہ اس طرح پلٹے کہ جس وقت اس نے واپس اللہ سے معافی مانگی ہے دوبارہ اس طرف پلٹ کر نہ آنے کا عزم صمیم بھی کرے، عہد کرے کہ دوبارہ یہ برا کام جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ نہیں کروں گا، جس سے خوش ہوتے ہیں وہ ضرور کروں گا، اس کا عزم صمیم کرے، اور پھر وہ جتنی برائیاں کی ہیں اس کے بدلے میں کفارے کے طور پر نیک عمل بھی کرے۔ آگے آ رہی ہیں وہ آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وہ پھر ایمان لائے اور نیک اور صالح عمل بھی کرے۔ یہ صالح عمل کرنا توبہ کا حصہ ہے۔ پھر جس نے اس طرح کی تو دیکھنا اللہ کو تم رحیم پاؤ گے، اور رحیم کا وزن فاعل ان کا ہے، وہ ازل سے ابد کا رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا۔ تم کتنے گناہ کر لو، جب مرضی کیے ہوں، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تم پر رحم کر دے گا، کیونکہ رحم اس نے اپنی ذات کی وجہ سے کرنا ہے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ تم ایک دفعہ معافی مانگو تو صحیح، تو اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ توبہ کر کے دیکھو، ان اللہ تواب الرحیم۔ حضرات میں پھر خاموش ہوتا ہوں، اس رحیم اور رحمان کو پکاریے اور اسے کہیے کہ یہ معاملات تھے، ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں، مذاق اڑاتے رہے، تانے دیتے رہے، الٹے نام دھرتے رہے لوگوں کے، یا اللہ ہم بدگمانیاں اور بدزنیاں کرتے رہے، تجسس کرتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، یا اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئیں، شرمندہ ہیں، معافی چاہتے ہیں، آئندہ ایسا نہیں کریں گے، آئندہ اس کے بدلے میں نیک اعمال کریں گے۔ یہ میں خاموش ہوتا ہوں، اللہ سے یہ ایک ایک بات کو یاد کر کے عہد کر لیجیے۔ اور ہاں ایک بات یاد رہے، جس کی غیبت کی ہے، جس کو تکلیف دی ہے، اگر وہ زندہ ہے اس سے معافی مانگیے، کیونکہ آپ نے حقوق العباد میں حق ڈالا ہے۔ جس کا مذاق اڑایا ہے اس سے بھی جا کے معافی مانگیے، جس کے غیبتیں کی ہیں اس حوالے سے ایک احتیاط کی ضرورت ہے، بڑا نازک سا کام ہے۔ اصل میں تو بچانا ہے اگلے کے دل کو تکلیف دینے سے۔ جس کو پتا چل جائے کہ اس نے میرے بارے میں یہ جملے کہے، اس کے دل کو تکلیف ہوگی نا، اسی سے تو بچانا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے جو فلان جگہ پہ غیبت کی تھی اس کا اس بندے کو پتا چل گیا ہے، تو جا کے معافی مانگیے تاکہ وہ جو تکلیف ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ اور فرض کیجئے، اور یہ بھی یاد ذہن میں رکھ کر جانا ہے کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے بھائی کی کسی جگہ پر غیبت کی جا رہی ہو اور وہاں پہ اپنے بھائی کا اگر دفاع کرو گے تو قیامت کے روز اللہ تمہارا دفاع کر دیں گے، اور دنیا کے اندر جس جگہ تمہیں دفاع کی ضرورت ہوگی میرے اللہ تمہارا وہاں دفاع کر رہے ہیں۔ تو آپ کے دفاع کرنے والا اللہ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کے کوئی آ کر بتانے لگے تو اس کو بھلے طریقے سے سمجھا دیجیے، لیکن یہاں پر پھر ایک بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ ایک تو دوست ہے، وہ کسی کی غیبت کرنے لگے تو آپ نے سے کہا بھیا غیبت نہ کریں، اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو دوست کو تو یوں سمجھایا جا سکتا ہے، وہ سمجھ جائے گا۔ اماں اپنی بہو کی غیبت کرنے لگے، بزرگ کوئی دوسرے کی غیبت کرنے لگے، اس کو اگر یوں سمجھائیں گے تو یہ تو افت سے اگلی باتیں ہیں، یہ تو ڈانٹنا ہے۔ ان کے عزت اور وقار کا خیال رکھیے، پورے احترام اور پروٹوکول کے ساتھ ان کو بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ کہیں امی اور ابو غیبت کر کے، بزرگ غیبت کر کے اللہ کے مجرم نہ ٹھہر جائیں، ان کو اس جذبے کے ساتھ بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک امی، اس کو اس کی بیٹی، شادی شدہ بیٹی ملنے کے لیے آئی، تو وہ عموماً عورتیں کیا کرتی ہیں، دکھ ہیں ذرا ایک دوسرے کو سنانے سے ہلکا ہو جاتا ہے آدمی۔ تو بیٹی اسے اماں کو سمجھاتی، اماں لگتا ہے کہ تجھے ہماری بھاوج سے بڑا پیار ہو گیا ہے، لعنت بھیج،
میں کیوں اسے پیار کرنے لگی؟ اس نے تو میری زندگی چیرن کر رکھی ہے، میں کیوں اسے پیار کروں؟ نہیں اماں، لگتا ہے تو بڑا پیار کرتی ہے اسے، کیونکہ وہ رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ جو دنیا میں کسی کی غیبت کرے گا قیامت کے روز اپنی نیکیوں سے دے دے گا۔ اماں اس نفسا نفسی کے عالم میں جب کہیں کسی نے کسی کا ساتھ نہیں دینا تو سب سے قیمتی متاع اپنی نیکیوں سے دے گی۔ جس کو کوئی اپنی نیکیاں دے دے گا اس زمانے میں، اس سے زیادہ کون پیارا ہوگا؟ لگتا ہے اماں تجھے بڑا پیار ہو گیا ہے۔ تو ماں کو بات سمجھ آ گئی۔ یہ طریقہ ہے بڑوں کو سمجھانے کا، منہ توڑ کے نہیں کہہ دینا۔ اس طرح اگر آپ نے سمجھایا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ 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 میرے اور آپ کے گھر جنت نظیر بن جائیں گے، اور غیبت کی برائیوں سے اور اس کی تکلیفوں سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔